اور یہ ہے لم یکن الذین کفروا، یہ ہے یہاں نون نہیں گرا ہے، یہاں نون گر گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن حکیم میں کہا گیا لم اکو بغیہ، برابر ہے، اور لم یکن الذین کفروا. اچھا سوال تھا. اب میں تفصیل کے لیے کھڑا ہوتا تو تکلیف ہو جاتی تھی. تو انالیسس کر لیتے ہیں. انالیسس میں تجزیہ کر لیتے ہیں. یہ دیکھو نمبر 1 فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص ہے، واحد متکلم ہے، لفظ ہے اکون. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. یکون، یکونان، یکونون، تکون، تکونان، یکننا، تکون، تکونان، تکونون، تکونین، تکونان، تکننا، اکون، نکون. واحد متکلم ہے. تو وہ لڑکیوں کو تو زیادہ صلاحیت نہیں ہے. وہ اساتذہ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، وہ لکھ کر کے میں بھیج دیتا ہوں، تفصیل ہے. بورڈ کو ویسے آتے آتے مغرب کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس کی تفصیل میں بھیج دوں گا. اکونو ہے. سوال یہ تھا کہ وہاں لم اکو بغیہ، لم کے دخول کے بعد نون گر گیا وہاں، برابر ہے، اور یہاں نون نہیں گرا ہے. سمجھئے؟ تو ہم اس کی انالیسس کر لیتے ہیں کہ وہاں نون کیوں گرا ہے یا نون کیوں نہیں گرا ہے. برابر ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے بغیر نون کے یہ 18 موضعا فی القرآن، یہ 18 مرتبہ آیا ہے جی، بغیر اس کے، بغیر نون کے. نون گر گیا وہاں، 18 جگہ نون گر گیا ہے، بقیہ جگہ پر نون باقی ہے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کیا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی ہے باس بعد الموت کی. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ دیکھو سوال کتنا کیسا ہے. قرآن حکیم کا اتنا حسین انداز ہے بولنے کا. انسان کے قول کو نقل کرتا ہے، بولتا ہے، انسان بولتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. یک شیئا، یہاں نون گر گیا ہے جی. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یہاں لم کے دخول کے بعد نون گر گیا ہے، یہاں لم کے دخول کے بعد نون باقی ہے. یہ ان کا سوال تھا ایسا کیوں ہے. تو پہلے یہ لکھیں جہاں نون گر گئے ہیں پورے قرآن حکیم میں وہ 18 جگہ ہیں. 18 موضعا فی القرآن، 18 جگہوں پر نون گر گیا ہے. اب کیوں گرا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک نقطہ یہ لکھیے کہ 18 جگہ پر ہے. کیوں گرا ہے دیکھیے. ایسا کیجئے پہلے یہاں ہم لم داخل کرتے ہیں. اکونو، اکونو، لم داخل کریں. لم کا کیا مطلب؟ لم جو ہوتا ہے یہ مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، یہ حروف جازمہ میں سے ہے. برابر ہے. اب اس کو ہم جزم دے دیتے ہیں. برابر ہے. اجتماع ساکنین ہو گیا وا اور نون کے درمیان، وا کو گرا دیا تو اب یہ ہو گیا لم اکن. اضابطہ ہے یہ لم اکن، یہ ہو گیا. یہ دیکھیں اکونو تھا نا، لم داخل کیے تو یہ نون ساکن ہو گیا نا. اب یہ واو اور نون اجتماع ساکنین ہو گیا، وا اور نون کے درمیان وا کو گرا دیے تو لم اکن ہو گیا.
مسئلہ یہ لم اکن کا نہیں ہے، وہ تو ہو گیا، وہ حرف علت گر گیا وہ، لیکن سوال یہ ہے کہ نون باقی کب رہتا ہے اور نون گر کب جاتا ہے، وہ یہ تو ہم نے تعلیل کر کے ایک سمجھو فائدہ بتایا ہے دوسرا۔ یہ وہی شیعوں کی اذان ہے کیا؟ اچھا اچھا، ہمارے یہاں شیعہ نہیں نہیں ہے ادھر۔ دخل علیہ اداۃ الجزم، برابر ہے، یہ دوسرا ہے، اور جزم کے دخول کے بعد نون ساکن ہو گیا اور اجتماعی ساکن کے بعد نون گر گیا، یہ انالیسس کا دوسرا شعبہ ہے۔ تیسرا قاعدہ، اس کے لیے قاعدہ ہے کہ یہ 3 اور 4 قاعدے اپلائی ہوں گے اس کے بعد، نمبر 3 اور 4 وہ انالیسس ہے اور یہ قاعدہ ہے۔ اگر نون کے بعد ساکن ہے تو نہیں گرے گا، نون نہیں گرے گا۔ نون کے بعد اگر ساکن آ رہا ہے تو نون کو ملانا ہے ساکن میں، یہ قاعدہ ہے کہ لا یقع بعد التنوین ساکن، یہ جو نون آ رہا ہے نون کے بعد لا یقع بعد النون ساکن، اب دیکھو لم یکن الذین، یہ الذین جو ہے یہ ساکن ہے، یہ ساکن، یہ الف پر یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جو ہے یہاں آ رہا ہے لم یکن الذین، یہ ساکن ہے، تو گویا کہ نون کے بعد ساکن ہے، لہذا نون کے بعد ساکن اگر ہو تو نہیں گرے گا وہ، برابر ہے۔ نون کے بعد اگر ساکن آئے تو نہیں، لا یقع بعد النون ساکن، نون کے بعد ساکن نہیں ہونا چاہیے، اگر ساکن ہے تو نہیں گرے گا، برابر ہے۔ اچھا، لا یقع بعدہ ضمیر متصل، اس کے بعد ضمیر متصل نہ ہو، جیسے حدیث ہے ان لم یکن ہو، دیکھو ان لم یکن ہو، ان لم یکن ہو فلا خیر لکم، فلا خیر لکم فی قتلہ، فی قتلہ،